براہ راست عطا کی. تو ان کی نسبت سے بھی اعلیٰ حضرت کے ساتھ میرا تلمذ کا واسطہ ایک واسطے کے ساتھ ایک رشتہ ہے. میں پورے 2 سال میں نے حضرت سید احمد ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بخاری مسلم ترمذی ابو سیاستہ کا پورے 2 سال سما کیا ہے حزب الاحناف میں. جس زمانے میں ایم اے میں پڑھتا تھا بلکہ 3 سال پورا سما کیا ہے. 71 72 73 کا زمانہ جب تھا تو وہ میں ان سے. اور ایک اور بھی بزرگ ہیں، یعنی 3 میرے شیوخ ایسے ہیں جن کے ذریعے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف ایک واسطے کے ذریعے بطور شاگرد کنیکٹ ہو جاتا ہوں. تیسرے جو ہیں وہ انہیں حضرت ڈاکٹر مولانا برہان احمد فاروقی صاحب اعلیٰ حضرت کے نہیں، وہ ان کے شاگرد، تو پھر 2 واسطے بن جاتے ہیں. یہ 2 واسطے بن جاتے ہیں. میں صرف وہ گنوا رہا ہوں کہ وہ اساتذہ میرے جو براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، میں وہ گنوا رہا ہوں. میری بات نہیں سمجھے؟ ہاں. تو اس طرح تو حضرت قبلہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب کے شاگرد ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے ہیں. حضرت محدث اعظم مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے ہیں. ایک واسطہ ہے. میں وہی ایک واسطہ صرف گنوا رہا ہوں. حضرت الشیخ سید عبد المعبود جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. ایک تیسرے وہ ہے، ان کی وفات 166 برس کی عمر میں ہوئی. کتنی عمر؟ 166. وہ بھی اعلیٰ حضرت سے ان کو براہ راست تلمذ ہے، براہ راست تلمذ ہے. اور ان کو تو بڑے بڑے اور اکابر سے تلمذ ہے. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی براہ راست اکتساب فیض کیا ہے. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ سمجھیں بات؟ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا پیر حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی کے شیخ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے براہ راست اکتساب فیض اور تلمذ کیا اور سما کیا ہے. اور ایک دلچسپ آپ کو بھائی جی میں چونکہ علماء ہیں، آپ کو دلچسپ بات بتا دوں. ضمناً نے کہا گئی بڑی عجیب. مجھے حضرت مولانا شیخ سید عبد المعبود جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا خود کہ جس زمانے وہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قیام پذیر تھے توسا شریف میں، تو فرمانے لگے ایک دن صبح کی مجلس میں ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے، انڈیا سے تھے، تو ان کو پہچانتا نہیں تھا میں. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں. تو مجھ سے حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، سید عبد المعبود جیلانی جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں، روایت جن کی دے رہا ہوں، ان سے پوچھا آپ ان کو جانتے ہیں؟ کچھ اور علماء بھی بیٹھے تھے یا جو اس زمانے کے لوگ جانتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں حضور نہیں، پہلی بار آئے، نیا چہرہ تھا. نہیں. فرمایا یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، مولوی محمد اسماعیل ہے. اب سمجھ آ گئی بات کی؟ شاہ اسماعیل دہلوی، یہ تقویت الایمان والے اور صراط مستقیم والے، یہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے. آپ سمجھیں؟ اس مجلس میں کہتے ہیں ہماری مجلس میں موجود تھے اس. اچھا آپ کو شاید ایک یہاں پہ تعجب ہو جائے گا کہ وہ کیا لگے اور اولیاء اللہ کی زیارت. کچھ تعجب ہوا ہے بعضوں کو؟ ہوا ہے نا. یہ بڑے تغیرات ہوتے ہیں زندگی میں. شروع میں اس کے عقائد اتنے خراب نہیں تھے، شروع میں اس کے عقائد اتنے خراب نہیں تھے، تھوڑا تھوڑا راستے سے ہٹ گئے یعنی انحراف ہو گیا تھا. مگر چونکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا ہونے کے ناطے خاندان ولی اللہ کے اثرات تھے، تو تصوف کو مانتے تھے اور صوفیاء کو، اولیاء اللہ کو. خود سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مرید تھا اور وہ خود صوفیاء ہند میں سے تھے، وہ اس کی عقیدے کے لوگ نہیں تھے، تو وہ صوفیاء میں سے تھے. اور ایک پرانا ایک روایت تھی ایک عقائد میں، اس کا عقیدہ اس شخص کا برباد ہوا
جب یہ حج پہ گئے دونوں شیخ بھی اور مرید بھی، اور وہاں محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتب پڑھی اور ان کی طریقہ وہابیہ، جو وہابیت اور نجدیت کی تحریک کے جو عمائدین تھے اس زمانے میں، ان کے بڑے بڑے نجدی علماء، بہت بڑا چوٹی کے وہ اس وقت غلوف تھا ان میں، بڑا توہب تھا اور تجند تھا. میں نے خود اصطلاح وضع کی ہے، نئی اصطلاح ہے تجند، باب تفعل سے، باب تفعل سے، جیسے توہب، کیا توہب، اس طرح تنجد، اسی طرح تنجد نجدیت سے. بڑے بڑے چوٹی کے متنجدین تھے، متوہبین تھے. ان سے ملاقاتیں ہوئی، بات چیت ہوئی، کتابیں انہوں نے دیں، اور کتاب التوحید جو رسالہ لکھا تھا محمد بن عبد الوہاب نے، اس کی شروع لکھی ہوئی تھی. پھر لوگوں نے کفایہ وغیرہ ساری پھر ساری کتابیں پڑھی. ان سے متاثر ہو کر عقائد وہاں خراب ہو گئے، اور وہیں جب عقائد بدلے تو اپنے شیخ سید احمد شہید بریلوی سے اختلافات اور جھگڑا شروع ہو گیا. اپنے پیر و مرشد سے جھگڑا شروع ہو گیا، اور ایک اپنے شیخ سے مناظرہ اور مباحثے کرنے لگ گئے. اور ایک روز یہاں تک نوبت آئی کہ اپنے شیخ کو یہاں تک کہا کہ آپ دن کو رات اور رات کو دن کہیں تو تب بھی مان لو، تب بھی مان لو. شیخ کی بات سے اس حد تک ٹکراؤ ہو گیا. پھر یہ کتاب التوحید وغیرہ اور اس کے شروع لائے، اور یہاں آ کے پھر تقویت الایمان جو اس کا چربہ ہے یہ لکھی. پھر آگے تفصیلات ہیں ان کے. ہم بئی خواہوں نے منع کیا کہ یہ کام نہ کریں، بڑا فتنہ ہوگا، وہ پھر ایک الگ بات ہے. توحید کی اشاعت کرنی ہے، شرک اور بدعت کا خاتمہ کرنا ہے. ایک بھوت سوار ہو گیا تو پھر یہ فتنہ آگے چل پڑا. پہلا دور جو تھا تو صوفیاء کے ہاں جانا آنا یہ رہا. تو وہ انہوں نے بتایا کہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی گئے ہوئے تھے. خیر یہ بات برسبیل تذکرہ ایسے چل پڑی کہ اعلیٰ حضرت سے یہ جو نسبت تلمذ ہے یہ تو ہے بطریق ظاہر، بطریق ظاہر، جو طریقہ محدثین، طریقہ علماء اور طریقہ اسانید ہے، میں نے وہ بیان کر دیا. اور بطریق باطن، بطریق باطن الحمدللہ تعالی مجھے براہ راست اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہے. ہم نے براہ راست ان سے اکتساب فیض کیا ہے، خواب میں، عالم رؤیا میں، خواب رؤیا صالح. اس طرح وہ براہ راست میرے شیخ ہیں. اب آپ سمجھیں. اور یہ ایسے ہی آپ کے لیے تاکہ آپ کی طبیعتوں کو فرحت اور سرور رہے. اور اگر پوچھنا چاہیں کہ یہ کب کی بات ہے، یہ رویا جس میں براہ راست آپ نے فیض عطا کیا، یہ 1981 کی بات ہے. 1981 جب میں نے شادمان میں درس تصوف شروع کیا تھا. اس درس تصوف کو شروع کرنے کے 4 دن پہلے آپ خواب میں تشریف لائے اور اپنے فیض سے نوازا اور عطا کیا. یہ میں نے صرف اعلیٰ حضرت تک بات کو محدود رکھا ہے. ایسے ایک یہاں کے لوکل اپنے تعلق کی وجہ سے، تاکہ آپ کی طبیعتوں میں ایک فرد ایک نئی خبر لے کر جائیں. تو عرض یہ میں کر رہا تھا کہ حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے میں نے عرض کیا کہ حضرت اب آپ عمر کے آخری حصے میں پہنچ گئے، کیا ذخیرہ آپ مسلک کو اور دے کے جا رہے ہیں. پیچھے اتنی بڑی صلاحیت کے حامل امام وقت رخصت ہو جائیں گے، پیچھے کیا ہاتھ میں آئے گا کسی کے. آپ یقین جانیے یہ جب بات کہی تو حضرت قبلہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے گلے لگ گئے. پہلے میرا ماتھا گالیں چومنے لگ گئے، پھر دھاڑے مار کے